ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دن ایک گاؤں کے قریب واقع جھیل کے کنارے جب سورج کی نرم کرنیں درختوں کے درمیان سے جھانک رہی تھی، وہاں ایک چھوٹا سا لڑکا جس کا نام حسنین تھا کھیل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی جو کہ درخت کی جڑوں کے نیچے چھپا تھا۔ یہ پتھر اتنا روشن تھا جیسے اس میں کوئی جادو چھپا ہو۔ حسنین نے پتھر کو اٹھایا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پتھر پر پڑا، ایک عجیب سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میں جادو کا پتھر ہوں، میری طاقت سے تم ایک خواہش پوری کر سکتے ہو، مگر یاد رکھنا تمہاری خواہش نیک ہونی چاہیے، نہ کہ خود غرض۔ حسنین کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت ساری خواہشیں آئیں، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کوئی نیک خواہش کرنی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا اور دل ہی دل میں خود سے کہے جا رہا تھا، اگر میں اس پتھر سے اپنی خواہش مانگوں تو میری دنیا بھی بدل جائے گی۔ وہ یہ سوچ کر گاؤں کی طرف دوڑنے لگا۔ گاؤں پہنچ کر حسنین نے دیکھا کہ اس کا دوست علی بہت غمگین تھا۔ علی، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ حسنین نے پوچھا۔ علی نے افسوس سے جواب دیا، میرا پیارا خرگوش موتی کھو گیا ہے۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن نہیں ملا۔ حسنین اپنے دوست علی کو یوں افسردہ نہ دیکھ سکا اور اس نے پتھر کا سارا واقعہ اپنے دوست علی کو سنا دیا۔ علی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کیونکہ اب اس کا پیارا خرگوش موتی واپس آ جائے گا۔ حسنین نے جادو کے پتھر کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا، میں اپنی خواہش اس خرگوش کے لیے کروں گا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پتھر سے کہا، موتی واپس آ جائے۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، پتھر کی روشنی بڑھنے لگی اور چند ہی لمحوں میں موتی واپس آ گیا۔ علی خوشی سے چیخ اٹھا اور جلدی سے اپنے خرگوش موتی کو گود میں اٹھایا اور اس سے پیار کرنے لگا اور خوشی خوشی کہنے لگا، شکریہ حسنین، شکریہ جادو کے پتھر۔ پتھر نے ایک اور بار آواز دی، تم نے اپنی خواہش بخوبی استعمال کی حسنین، اب جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تم مجھے پکار سکتے ہو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ حسنین نے جادو کے پتھر کا راز سیکھ لیا کہ اصل جادو محبت اور مدد کرنے میں چھپا ہے، اور اسی دن سے وہ گاؤں کی مدد کرتا رہا۔ جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی، جادو کا پتھر اس کی رہنمائی کرتا۔